میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج تھوڑی دیر آپ کے درمیان اس پاکیزہ شخصیت کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ کے ساتھ ساتھ میرے وہ دیرینہ اور کرم فرما اور رفیق درس محترم المقام حضرت حافظ و قاری مولانا کلیم اللہ صاحب کی تشریف فرما۔ دو چند منٹ مجھے آپ برداشت کریں، اس کے بعد میں آپ آگے کا پروگرام ملاحظہ فرمائیں۔ مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، رب تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے وبائی بیماری سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائی۔ دنیا کے حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، ہزار لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں، زندگی سے ہاتھ دھو رہے ہیں، موت کے منہ میں منٹوں سیکنڈوں میں چلے جا رہے ہیں۔ ایسے کربناک اور وحشتناک ماحول میں بھی ہم زندگی کی سانس لے رہے ہیں، یہ رب کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ دنیا کے جو حالات 4-6 مہینے سے دیکھے جا رہے ہیں، ان حالات کی روشنی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن پر اہل ایمان کا عقیدہ اور مضبوط ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بلند بالا ہے خدا کی ذات، بیدہ الملک، اسی کے ہاتھ میں ملک ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس بیماری نے یہ ثابت کر دیا کہ جن کو اپنی سائنس، اپنے اقتدار اور اپنی عقل پر بہت ہی اعتماد تھا، جو سپر پاور تھے، وہ رب کی قدرت کے سامنے صفر پاور ہو کر رہ گئے۔ قرآن فرماتا ہے، بیدہ الملک، حکومت تمہاری نہیں ہے، حکومت خدا کی قبضے میں ہے۔ قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کا ایمان اور پختہ ہوگا کہ 1400 سال پہلے قرآن نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ حکومتوں پر بظاہر تمہارا قبضہ ہے،
مگر حقیقت میں ساری کائنات خدا کے قبضے میں ہے۔ اس نے چند مہینوں میں دنیا والوں کی آنکھوں کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ ملک تم نہیں چلاتے ہو، ملک حقیقت میں خدا چلاتا ہے۔ کھیتی کا موسم چل رہا ہے، کچھ دنوں سے بارش کچھ علاقوں میں نہیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، مگر کوئی ایسا طاقتور نہیں ہے کہ جو بارش برسا دے۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا بارش رحمت بھیج دے۔ قرآن فرماتا ہے انتم تزرعون ام نحن الزارعون، کھیتی تم کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے کھیتی تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ اگر تم کھیتی کرتے ہو تو بیج ڈال کر کے گھر پہ چلے آؤ، دیکھیں کیسے اس میں بالیں اگ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں آسمان سے بارش نہ نازل کروں، اگر میں تمہارے دانوں کے اندر پودا بننے کی صلاحیت نہ پیدا کروں، میں اس میں پھول پتیاں نہ لگاؤں، تو تمہاری ساری بیجیں سڑ کر کے ختم ہو جائیں گی، اس میں ایک بھی پتی نہیں نکل سکتی ہے۔ تم کھیتی کرتے ہو کہ ہم کھیتی کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ایک ایک چیز پر آپ غور کرتے جائیے تو خدا پر آپ کا یقین اور پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ دنیا میں جب حالات بدلتے ہیں، انقلاب آتا ہے، چینجنگ اور تبدیلی آتی ہے، تو دنیا والوں کو اس سے بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں۔ ان بلاؤں نے ہمیں یہ عبرت کا موقع دیا ہے کہ جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بود بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ ابھی تو 70 سال تک جئیں گے، کوئی ضروری ہے کہ ابھی سے داڑھی رکھ کر مسجد میں جائیں، مسجد کا ملا بن جائیں؟ لیکن اس حادثے نے ثابت کر دیا کہ جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ان کی قبر میں ہے اور نشہ کچھ بھی نہیں۔ جن کی آمد کی صدا سے گونجتے تھے آسماں، گورے بغلی کی جھپٹ میں پہلواں کچھ بھی نہیں۔ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، احترام حسن و شباب ہے، نوجوان کچھ بھی نہیں۔ رب قدیر نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، دنیا کی بہاریں دی ہے، دنیا کی نعمتیں دی ہے، لمحہ لمحہ وہ ایک نئی زندگی دے رہا ہے۔ آپ ناک کے ایک سوراخ سے سانس لیتے ہیں اور دوسرے سوراخ سے سانس پھینکتے ہیں، اگر یہ سانس اندر جا کر کے رک جائے، باہر نہ نکلے تو انسان کا جنازہ نکل جائے گا، اور یہ سانس اگر باہر چلی گئی اور اندر نہ جائے تب بھی انسان کا جنازہ نکلے گا۔ ایک ایک سانس میں اللہ انسان کو ایک نئی زندگی دیتا ہے۔ جس رب کا اتنا بڑا کرم ہے کہ ہر لمحہ اس نے نئی زندگی دی اور نہ جانے کتنی نعمتیں عطا کی۔ ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اس کرم والے پروردگار سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کیا آپ کی آنکھیں ابھی نہیں کھلیں گی؟ کیا آپ کے حالات میں اب تبدیلی نہیں آئے گی؟ کیا اب بھی آپ کو خدا سے تعلق پیدا کرنے کے لیے کسی ہنگامے کی ضرورت ہے؟ کیا اب بھی آپ کو امام حسین کے کردار کو اپنانے کے لیے کسی اور انقلاب کی ضرورت ہے؟ آخر یہ امام حسین کا ذکر ہر سال کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ علماء آپ کے سامنے ذکر حسین بار بار کیوں رکھتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے
کہ دنیا میں جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ذکر حسین کی مجلسیں سجا سجا کر کے یزید کی پلیدیت کا ذکر کرتے ہیں، حسین کی حسینیت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آخر اس کا منشا اور مطلب کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ 1000 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے مگر یزید کو مردہ باد کہنے کے لیے ہر دم آپ تیار رہتے ہیں اور حسینی زندہ باد کا نعرہ لگانے کے لیے آپ اپنے آپ کو مستعد رکھتے ہیں؟ کبھی آپ کو اس پر بھی تو غور کرنا چاہیے۔ اور بھی تو جنگیں ہوئی ہیں، اور بھی تو غزوے ہوئے ہیں، اور بھی تو واقعات ہوئے ہیں۔ واقعے بدر ایسا عظیم واقعہ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے۔ جنگ احد ایسی عظیم جنگ ہے کہ جس میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے کلیجے کو چبایا گیا ہے۔ ایسی عظیم عظیم جنگیں اسلام میں واقع ہوئی ہیں کہ جن کو پڑھ کر کے روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ 1400 سال سے سب سے زیادہ جس واقعے کا تذکرہ ہوتا ہے وہ ہے واقعے کربلا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت سارے لوگ غلط فہمیوں میں پڑ گئے، بہت سارے لوگوں نے غلط نتیجہ نکال لیا۔ ہم اگر کسی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں تو اس میں حکمت کچھ اور ہوتی ہے، مگر غلط مطلب نکالنے والے کچھ اور مطلب نکالتے ہیں۔ ہم نے امام حسین کا ذکر خوب کیا، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے فضائل و مناقب خوب بیان کیے، تو کچھ لوگوں نے اس سے غلط نتیجہ نکال لیا اور کہنے لگے کہ سب سے افضل حضرت علی ہی ہیں، ورنہ ان کا اتنا ذکر نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ یہ عقیدے کا فطور ہے۔ سب سے افضل نبیوں کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ افضلیت انہیں ملی ہے مگر شہرت کا شرف اللہ نے مولا کائنات کو عطا کیا ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اپنے فضل سے جس کو چاہے نواز دیتا ہے۔ کون نہیں جانتا ہے کہ رسول پاک کی کئی شہزادیاں ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ 3 شہزادیاں اور ہیں رسول پاک کی، لیکن ان کا اتنا ذکر نہیں ہوتا ہے جتنا تذکرہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نہ جانے کتنے دنیا کے اندر شہداء آئے، شہداء ہوئے، مگر ان سارے شہیدوں میں سب سے زیادہ تذکرہ اگر ہوتا ہے تو سید الشہداء حضرت امام علی مقام کا ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنے صحابہ کرام ہیں، 1,24,000 صحابہ کرام ہیں، مگر ان میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ کا ہوتا ہے۔ آپ اس پہ غور کیجئے کہ رب جس کو چاہتا ہے، جس فضیلت اور جس نعمت سے نواز دیتا ہے، سب سے زیادہ افضل صحابہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ یہ عظیم نعمت ہے مگر شہرت کی نعمت اللہ نے مولا کائنات کو عطا فرمائی ہے۔ سارے شہداء میں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے۔ ان کی شہادت کا واقعہ بڑا دردناک ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 82 سال ہے۔ 82 سال کی عمر میں آدمی مسجد کیا گھر پہ بھی صحیح ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، مگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 82 سال کی عمر میں خانہ خدا میں بھی حاضری دیتے ہیں، مسجد نبوی میں جماعت سے نماز بھی پڑھاتے ہیں اور گھر میں قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اسی عالم میں دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا اور 3 دن تک بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا، اور 3 دن کے بعد جب آپ کے سر پہ خنجر مارا گیا ہے تو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور خون آپ کے اس قرآن پر گر رہا تھا جس کی آپ اس وقت تلاوت کر رہے تھے۔ ایسی ایسی شہادتیں بھی اسلام میں ہوئی ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ سب سے زیادہ تذکرہ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جاتا ہے؟ میرے بھائیوں، اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں جنگ بدر بھی واقع ہوئی، جنگ حنین بھی ہوئی، غزوہ خندق بھی واقع ہوا، اور بھی جنگیں ہوئی، مگر معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف اہل ایمان تھے اور ایک طرف اہل کفر
تھے، بالکل کلیئر مسئلہ تھا. ایک طرف کلمہ پڑھنے والے تھے، دوسری طرف کلمہ کا انکار کرنے والے تھے. تو سب سمجھ گئے کہ ایک موافق ہے، ایک مخالف ہے، ایک دوست ہے اور ایک دشمن ہے. مگر میدان کربلا میں جو جنگ ہو رہی ہے اس کا نقشہ بھی عجیب ہے. ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے، ادھر بھی نماز پڑھنے والے ہیں، ادھر بھی نماز پڑھنے والے، ادھر بھی اذان ہو رہی ہے، ادھر بھی اذان ہو رہی ہے. اس جنگ کا اس لیے تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے تاکہ دنیا والے یہ جان لیں کہ خواہ کلمہ پڑھنے والا ظلم کرے یا بے کلمہ ظلم کرے، اسلام ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا رہا ہے. ظلم کرنے والا اگر کلمہ پڑھ کر کے آئے تو ہم اسے بھی قبول نہیں کریں گے، اور ظلم کرنے والا اگر بے کلمہ ہو تو اسے بھی قبول نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اگر وقت آئے تو جان بھی دی جا سکتی ہے، مگر عدل و انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. یہ وہ پیغام ہے جو 1400 سال سے میدان کربلا کے سر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا. اور دوسری بات یہ سمجھیے، دوسرا نقطہ بھی آپ سمجھ لیجئے. اگر آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر کے یہ کہے حضرت آپ یزید کی برائی مت کیجئے گا، یزید کے ظلم نے نہ جانے کب کا اپنا دم توڑ دیا، وہ تو ہے ہی نہیں ہے دنیا میں، اب اس کی بات مت کیجئے گا. اگر ہم یزید کی مخالفت کر رہے ہوں، اس کی مذمت کر رہے ہوں، اس کی برائی کر رہے ہوں، اور آپ میں سے کوئی صاحب کہہ دیں حضرت رک جائیے مت کچھ آگے بولیے گا، تو بتائیے کیا آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ لگ رہا ہے یزیدی ہے، یا اس کے دل میں کچھ یزید سے ہمدردی ہے؟ ضرور آپ سوچیں گے. 1400 سال ہو گئے مگر آپ یزید کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. گلی گلی میں بچے محرم کے موقع پر کہتے ہیں یزید مرد آباد، یزید مرد آباد، حضرت والے علی مقام زندہ باد. آپ کہ بچے بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں. 1400 سال ہو گئے مگر آپ یزید کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین سے یزید کا رشتہ کتنا قریبی تھا، دونوں میں کتنا قرب تھا. آپ کو معلوم ہے یزید وہ ہے جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، اور حضرت امیر معاویہ وہ ہے کہ جن کی سگی بہن حضرت سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کی زوجہ محترمہ ہے. گویا یزید کی جو سگی پھوپھی ہے وہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی زوجہ محترمہ ہے اور پوری دنیا کے مومنوں کی ماں ہے. اس اعتبار سے حضرت امام عالی مقام کی نانی ہوئی یزید کی پھوپھی، اور اتنا قریبی رشتہ کہ سب ایک خاندان سے اوپر جا کر کے مل جاتے ہیں. حضرت ام حبیبہ ہماری اور آپ کی ماں، پوری کائنات کے مومنوں کی ماں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں وہ سارے مومنوں کی ماں ہیں. اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ ام حبیبہ جو رسول پاک کی زوجہ محترمہ ہے وہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے. تو گویا پوری دنیا کے مومنوں کے ماموں کا نام امیر معاویہ ہے، اور یزید سارے مومنوں کے ماموں کا بیٹا ہے. یہ رشتہ ہے خونی جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا ام المومنین سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے، جس کو آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جب آپ کے والد حضرت ابو سفیان جو یزید کے دادا ہیں یہ ایمان اس وقت نہیں لائے تھے، اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ ایک موقع پر یہ مکے سے مدینہ منورہ آئے، کسی کام سے آیا اور سوچا کہ اپنی بیٹی ام حبیبہ سے چل کر ملاقات کر لیں. یہ ام حبیبہ رسول پاک کی زوجہ محترمہ ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، یزید کی سگی پھوپھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے. حجرے مبارکہ میں تشریف فرما تھی. آج کی طرح اس زمانے میں عمدہ مکانات اس طرح نہیں بنے ہوتے تھے کہ 7 دروازے کے اندر کمانڈر ان چیف بیٹھتا رہا ہو. وہ چھوٹا سا حجرہ اور دروازے کے باہر ایک پردہ لگا دیا جاتا تھا. حضرت ام حبیبہ نے دیکھا کہ میرے والد ابو سفیان آ رہے ہیں.
جلدی سے انہوں نے بستر کو سمیٹ کر کے ایک کنارے رکھ دیا۔ حضرت ام حبیبہ جب بستر لپیٹ رہی تھی، اتفاق سے ابو سفیان کی نظر پڑ گئی، اور جب گھر میں داخل ہوئے بیٹی نے کہا بیٹھ جائیے، ابا جی تشریف رکھیے۔ بستر تو لپیٹ دیا گیا، ابو سفیان بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد فوراً کہتے ہیں بیٹی میں تیرا باپ مکے سے چل کر کے آیا، تیری ملاقات کے لیے تیرے گھر آیا۔ عرب کا دستور تو یہ ہے کہ اگر بستر سمیٹ کر کے رکھا ہوتا ہے تو اسے بھی پھیلا دیا جاتا ہے کہ مہمان آ رہا ہے۔ مہمان اگر آتا ہے تو اس کے لیے بستر کو سمیٹا نہیں جاتا بلکہ اسے پھیلا دیا جاتا ہے۔ بیٹی میں نے یہ دیکھا ہے کہ تیری نظر جب مجھ پر پڑی تو تو نے جلدی سے بستر کو سمیٹ کر کے رکھ دیا، آخر تو نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں ابا جان بے شک آپ میرے باپ ہیں، اس سے کس کو انکار ہے؟ آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ وہ بستر ہے جس پر میرے آقا آرام فرماتے ہیں، یہ وہ بستر ہے جس پر مصطفیٰ جان رحمت جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور آپ ابھی کفر کی گندگی میں ہیں، آپ اس لائق نہیں ہو کہ اس بستر پر بیٹھ سکو، اس لیے میں نے اس بستر کو سمیٹ دیا۔ اس بستر کو سمیٹنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ پاکیزہ بستر ہے کہ جس پر مصطفیٰ آرام فرماتے ہیں، اور آپ ان کے دشمن ہیں، ان کے بستر پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ جواب ہے جو ایک بیٹی نے اپنے باپ کو دیا ہے۔ کیا اس سے یہ سبق نہیں ملتا کہ خونی رشتہ الگ ہے، ایمانی رشتہ الگ ہے؟ خونی رشتہ قربان کیا جا سکتا ہے مگر ایمانی رشتہ کبھی ختم نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ رسالت۔ بس تھوڑی دیر اور میں آپ کے درمیان رہوں گا، 10-5 منٹ۔ حضرت ام حبیبہ رسول پاک کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں، یزید کی پھوپھی، تو حضرت امام حسین کا رشتے کے اعتبار سے وہ کیا ہوگا؟ ماموں کا بیٹا، امام علی مقام کے ماموں کا بیٹا ہے، یہ وہ رشتہ۔ مگر کیا آپ لوگوں میں سے کبھی کسی نے کہا امام حسین کے ماموں کے بیٹے کو برا مت کرو؟ کبھی آپ نے کہا؟ اور اگر کوئی کہہ دے تو پورے آبادی لوگ کہیں گے، آبادی کے لوگ کہیں گے یہ یزیدی ہو گیا ہے، یہ یزیدی ہو گیا ہے، اس کو ہٹاؤ یہاں سے۔ میرے بھائیو آپ اس سے سمجھو، واقع کربلا سے نصیحت حاصل کرو کہ اگر امام علی مقام کا دشمن خونی رشتے کے باوجود معاف نہیں کیا جا سکتا ہے، اگر آل رسول کا دشمن اور مخالف خونی رشتے کے باوجود معاف نہیں کیا جا سکتا ہے تو رسول پاک کا بھی دشمن کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر یزید کو برا کہنے پر آپ خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ آل رسول کا دشمن ہے، تو جو رسول کا دشمن ہے اگر اس کی مخالفت کی جائے تو آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ جب ہم آل رسول کے مخالف کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو رسول کے مخالف کو بھلا کب برداشت؟ زندہ باد۔ رفیقان محترم، واقع کربلا سے ہم کو یہ نصیحت ملتی ہے، اور اگر ہم نے ان نصیحتوں کو لے کر کے اس پر عمل نہ کیا تو کھچڑا خور حسینی تو کہلا سکتے ہیں مگر حقیقت میں حسینی نہیں کہلا سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ اب جب انہوں نے اللہ کو اپنا پروردگار مان لیا، خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، خدا کو معبود مان لیا، ایک خدا کو ماننے کا اعلان کر دیا، تو اب یاد رکھیے ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کریں اور آزمائے نہ جائیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی وفاداری کا دعویٰ کرے اور آزمایا نہ جائے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ محبوب اپنے محب کو آزماتا نہ ہو۔ بہت سارے واقعات آپ لوگوں نے سن رکھے ہیں۔
محبتوں میں کس طرح سے آزمایا جاتا ہے۔ تو جب آپ نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، آپ نے خدا کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا، تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ محبت کے اس دعوے میں آپ آزمائے نہ جائیں۔ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ مصیبتوں میں مبتلا نہ کیے جائیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم رسول پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہم پر کیوں مصیبتیں آتی ہیں، ہم کیوں پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جب یہ وبا نہیں آئی تھی، ادھر ادھر تھی، ہندوستان میں نہیں پہنچی تھی، تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہم تو مسلمان ہیں، ہم کو تھوڑی یہ بیماری ہوگی، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کو کورونا تھوڑی لگے گا۔ یہ کس نے آپ کو بتا دیا، یہ کس نے سبق آپ کو پڑھا دیا کہ بیماری آپ کو نہیں لگے گی، مصیبتیں آپ پر نہیں آئیں گی؟ مصیبتیں انہی پر زیادہ آتی ہیں جو وفاداری کا دم بھرتے ہیں، آزمایا انہی کو جاتا ہے جو وفاداری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کہ آپ نے قرآن کی آیت کریمہ نہیں پڑھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، میں تم کو آزماؤں گا، کبھی بھوک کے ذریعہ، کبھی پیاس کے ذریعہ، کبھی جانوں کو کم کر کے، تو کبھی تمہاری کھیتیوں کو برباد کر کے میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ خیروں سے نہیں، یہ آپ سے کہا جا رہا ہے۔ آزمایا آپ کو جائے گا، اس لیے کہ جو مدرسے میں داخلہ لے لیتا ہے، جس کا نام رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے، جو پڑھائی کرنے لگتا ہے، امتحان اسی کا ہوتا ہے۔ اور جس نے کبھی داخلہ ہی نہ لیا ہو، اس کا امتحان کیا ہوگا؟ آپ اگر اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے داخل ہو گئے، پرنسپل نے آپ کا نام لکھ دیا رجسٹر میں، 6 مہینہ پڑھائی ہو گئی، اگرچہ آن لائن ہی ہو، لیکن اگر پڑھائی آپ نے کی ہے تو آپ کا امتحان ضرور ہوگا۔ لیکن اگر مدرسے کے بغل میں ایک گھر ایسا ہے کہ وہاں کے بچے نے مدرسے میں نام ہی نہیں لکھایا ہے، تو بتائیے کیا اس کا بھی ششماہی اور سالانہ امتحان ہوگا؟ نہیں، امتحان اس کا ہوتا ہے کہ جو رجسٹر میں اپنا نام درج کراتا ہے، جس کا ایڈمیشن ہوتا ہے، امتحان اسی کا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس کلاس کا ہوگا ویسے ہی پرچہ اس کے لیے بنایا جائے گا۔ اگر وہ LKG کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے لیے 10+2 کا پرچہ نہیں بنے گا، اور اگر وہ 10+2 میں پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے PA کا پرچہ نہیں بنے گا۔ جیسا کلاس ویسا پرچہ، جیسا درجہ ویسا امتحان۔ ہم اور آپ کسی درجے میں نہیں ہیں، اس لیے ہمارا کوئی امتحان نہیں، لیکن امام حسین بہت بڑے درجے پر تھے، ان کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا گیا تھا۔ جس کا جیسا درجہ ہوتا ہے اس کا امتحان ویسے ہی ہوتا ہے۔ امام عالی مقام جنتی جوانوں کے سردار تھے، تو ان کا پرچہ بھی اتنا مشکل تھا کہ آج روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر امام حسین تیری استقامت کو سلام، تیری عقل کو سلام، تیرے صبر کو سلام، تیری جرات کو سلام کہ تو نے ہر پرچے میں ایسی کامیابی حاصل کی کہ دنیا کہہ رہی ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسا جس کا درجہ ہوتا ہے ویسے ہی اس کا امتحان ہوتا ہے۔ امام حسین جنتی جوانوں کے سردار، تو ان کا امتحان بھی اتنا ہی سخت۔ اب اگر آپ بھی کچھ منزل حاصل کر لیں تو آپ کا بھی امتحان ہوگا۔ اگر آپ ابھی LKG میں ہیں تو ویسے ہی امتحان ہوگا، اور اگر اوپر چلے جائیں گے تو اور زیادہ امتحان ہوگا۔ ہم لوگ ابھی اسی LKG والے مسئلے میں ہیں، اسی لیے ہم لوگوں کا معمولی امتحان ہوتا ہے۔ لیکن حضور مجدد الفسانی جن کا مزار مبارک سرہند شریف پنجاب میں ہے، ذرا ان کی تاریخ آپ پڑھیے۔ وہ صرف LKG والے نہیں تھے، بلکہ وہ PH سے اوپر والے درجے میں نام اپنا لکھا چکے تھے، وہ مجدد تھے، اس لیے ان کا امتحان بھی بہت سخت ہوا تھا۔ 11 سال تک گوالیر کے جیل میں قید کر دیے گئے تھے، ان کا امتحان بہت سخت ہوا تھا۔ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل ہیں جو ایک مجتہد ہیں، اور بغداد میں ان کا امتحان بہت سخت ہوا تھا۔ ایسا سخت امتحان ہوا تھا کہ اپنے وقت کا مجتہد ہے، ایک عام مولوی نہیں ہے، قاری اور صرف حافظ نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، اپنے وقت کا مجتہد ہے، مگر اسی عراق کی سرزمین پر بغداد میں خلیفۃ المسلمین کے سامنے جب آپ کو پیش کیا گیا اور دشمنوں نے آپ کے خلاف جب خلیفہ کو ورغلایا تو خلیفہ نے حکم
दे दिया कि इसी भरे दरबार में इनको कोड़े लगाए जाएं। अपने वक्त का मुजतहिद है, अपने वक्त का सिपह सालार है, अपने वक्त का आरिफ कामिल है, आरिफ बिल्लाह है, वली कामिल है, अल्लाह का महबूब बंदा है। मगर खलीफा के दरबार में आपको जल्लाद कोड़े लगाने की तैयारी कर रहा है। और जब जल्लाद आ गया तो हुक्म दिया गया कि आपके हाथ को पीछे बांध दिया जाए। बहुत बड़े मुजरिम नहीं थे, जुर्म उनका सिर्फ ये था कि वह हक बोल रहे थे, हक बात बता रहे थे, हक्कानियत का परचम बुलंद कर रहे थे। हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल को उसी बगदाद के अंदर खलीफा के दरबार में जल्लाद के जरिया हाथ पीछे बंधवा दिया गया और कहा गया कि अब कोड़े लगाइए। चुनांचे जल्लाद ने उस मुजतहिद की पीठ पर इतना जबरदस्त कोड़ा मारा कि आपकी सांस थोड़ी ऊपर हुई और जब जरा पेट बाहर आया तो आपके पायजामे का बंद, जिसको इज़ार बंद कहते हैं, वो टूट गया। दोनों हाथ पीछे बंधे हुए हैं, इज़ार बंद टूट गया और पायजामा नीचे की तरफ जाने लगा। हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल ने आसमान की तरफ उठा करके अर्ज़ की, मौला मैंने जो हक बात कही है तेरे दीन की हिफाजत के लिए कही है। ए मौला, अगर मैं हक हूँ तो तेरे दरबार में मुझे बेसतरी से बचा ले, मेरी बेसतरी ना होने पाए और मेरा सत्य छुपा रहे, मेरी शर्मगाह ना खुलने पाए। मौला, अगर मैं हक हूँ तो मेरी लाज रख ले। तारीफ उठा करके देखिए, हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल के दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे और पायजामा नीचे जा रहा था गिर करके, लेकिन जब आपने दुआ की है तो वो पायजामा खुद बखुद ऊपर की तरफ चला गया और रब्बे कदीर ने अपने उस बंदे की नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला। तो जो जिस दर्जे का होता है उसका इम्तिहान उसी दर्जे का होता है। इमाम अली मकाम ने मैदान करबला में इम्तिहान दिया था। कुछ लोग कहते हैं तुम लोग या हुसैन कहते हो, जब हुसैन अपने आप को न बचा सके तो तुमको क्या बचाएंगे। ऐसे अक्ल के अंधों को समझा दीजिए, हुसैन ने अगर चाहा होता तो खुद को बचा लिया होता, मगर उम्मत की कश्ती डूब जाती। उम्मत को उन्होंने इसलिए बचाया कि मैं तो कुर्बान हो जाऊंगा, रब मुझे जिंदा कर देगा, और अगर मेरे रसूल की उम्मत डूब जाएगी तो इसे कौन बाहर निकालेगा। तो रसूल पाक के शहजादे ने खुद को इसलिए कुर्बान कर दिया ताकि क़यामत तक मुसलमानों की हिफाजत। जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें इमाम अली मकाम की सीरत अपनाने की तौफीक अता फरमाए। हालात मुझसे ज़्यादा आप जान रहे हैं, चंद बातें नसीहत की अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। मैं अपने नौजवानों से मुखातब हूँ। कोरोना बीमारी है, डॉक्टरों की तरफ से जो मशवरा है आप उस पर अमल करें। साथ ही साथ जो बेरोज़गारी, गुर्बत, माशी तबाही पूरी दुनिया में आई हुई है, सब लोग उससे आगाह हैं। ऐसे पुरफितर और पुरदर्द माहौल में हमारे लिए लाजिम है कि हम एक दूसरे के लिए ताउन का हाथ बढ़ाएं। अगर आपका पड़ोसी परेशान हाल है तो उसकी परेशानी को देख करके आप खुश ना हो, बल्कि अगर अल्लाह ने आपको वसाअत दी है तो आप एक पैसे से उसकी मदद करें, इसलिए कि आपके माल में उसका भी हक है। कुछ लोग कहते हैं बड़ी मेहनत से मैंने पैसा कमाया है, और ये हजरत आकर के कह जाते हैं फला को दे जाओ। याद रखिए, पैसे मेहनत से नहीं आते हैं। ये किसने आपसे बता दिया कि पैसे बड़ी मेहनत से कमाए हैं? हमने अपनी मेहनत से कमाया है। अगर मेहनत से पैसा मिलता तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा मेहनत का काम वो पल्लोदार करता है जो 100 किलो का बोरा अपनी पीठ पर उठाता है और ले जा करके ट्रक से दुकान के अंदर रखता है, या दुकान से उठा करके ला के ट्रक में डालता है। 100 किलो का बोरा अपनी पीठ पर उठाता है, जबकि उसका वजन 75 किलो का होता है, मगर 100 किलो का वजन उठा करके वो यहाँ से वहाँ करता है। उससे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? अगर मेहनत के बलबूते पैसा मिलता तो सबसे ज़्यादा पैसे वाला उसे होना चाहिए था। कुछ लोग कहते हैं बहुत दिमाग लगाया है तब चूड़ गांठ फिट हुई है, बहुत दिमाग लगाया है तब पैसा
پیسہ کمایا ہے. اگر دماغ لگانے سے پیسہ ملتا ہے تو جتنے بڑے بڑے دانشور ہیں, جتنے بڑے بڑے ماسٹر, انجینئر, پروفیسر ہیں اور جتنے بڑے بڑے علماء ہیں, ان سے زیادہ پیسے والا کوئی نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے مسائل کو چٹکیوں میں حل کرتے ہیں. اگر عقل کے بلبوتے پیسہ ملتا تو آپ کی آبادی میں ایک عالم ربانی آرام فرما ہے جن کو علامہ صابر القادری نسیم بستوی کہا جاتا ہے. وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے, شاندار ادیب تھے, حضور شعیب الاولیاء کی بارگاہ سے فیض یافتہ تھے. اور وہ شعیب الاولیاء کہ میں نے پیروں میں 100 سال کے اندر عام پیروں کی جو حالت ہے اس طرح سے اگر مطالعہ میں نے کیا ہے تو حضرت شعیب الاولیاء کو کئی جہتوں سے بالکل الگ تھلگ اور منفرد پایا ہے. مجھے اچھی طرح سے ان کا ایک واقعہ یاد ہے کہ اس زمانے میں جبکہ آپ کی شہرت پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی, آپ ایک بار کرلا بام میں تشریف فرما ہوئے اور بھیونڈی کے اندر ایک بہت بڑے عالم دین اس وقت آرام فرما تشریف فرما تھے, حضرت سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ, سابق شیخ الحدیث دارالعلوم فیض الرسول پران شریف. حضرت سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس زمانے میں بھیونڈی دارالعلوم دیوان شاہ میں درس و تدریس کا کام انجام دیتے تھے. اور آپ کو جب معلوم ہوا کہ شعیب الاولیاء تشریف لائے ہوئے ہیں کرلا, تو آپ اپنے چند احباب کے ساتھ بھیونڈی سے ان کی زیارت کے لیے کرلا پہنچے. اتفاق سے حضور شعیب الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت کچھ علیل چل رہے تھے, آپ کی طبیعت کچھ ناساز تھی. تو صاحب خانہ نے فرمایا کہ آپ حضرات تشریف رکھیں, حضرت ابھی سو کر جب اٹھیں گے تب میں آپ لوگوں کی ملاقات کرا دوں گا. سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ نے خود یہ واقعہ لکھا ہے, آپ بیتی انہوں نے تحریر فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد جب شعیب الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ بیدار ہوئے, انہیں خبر دی گئی کہ بھیونڈی سے فلاں عالم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ملاقات کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ ان کو اندر بلا لیا جائے. اب علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب اندر گیا تو حضور شعیب الاولیاء بستر پر لیٹے ہوئے تھے. جب میں پہنچا اور شعیب الاولیاء نے مجھے دیکھا تو اس علالت کی حالت میں آپ بستر سے کھڑے ہونے لگے, اٹھنے لگے. میں نے کہا حضرت آپ کی طبیعت علیل ہے, آپ آرام فرمائیں, لیتے رہیں, ہم لوگ آپ سے ایسے ہی مصافحہ کر لیتے ہیں. مگر شعیب الاولیاء نے فرمایا نہیں, میں مصافحہ آپ حضرات سے کھڑے ہو کر کے کروں گا. بیماری کی حالت میں شعیب الاولیاء کھڑے ہوئے اور حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی سے آپ نے مصافحہ فرمایا. سب سے جب مصافحہ کر چکے اب اس کے بعد میں بیٹھتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں مولانا آپ نے غور نہیں کیا میں کیوں کھڑا ہوا, طبیعت خراب ہونے کے باوجود میں نے کھڑے ہو کر کے مصافحہ آپ حضرات سے کیوں کیا. بات یہ ہے کہ میں تاریخ پڑھتا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ 1400 سال کے پہلے کیا مذہبی حالت تھی. اب حضرت شعیب الاولیاء فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے, مگر ان کے جانے کے چند ہی سالوں کے بعد ان کے ماننے والوں نے ان کی تعلیم کو بدل ڈالا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر رسول بن کر دنیا میں تشریف لائے, مگر جب وہ دنیا سے گئے تو چند ہی سالوں کے بعد ان کے ماننے والوں نے ان کی تعلیم کو بدل ڈالا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہتے تھے خدا ایک ہے, میں اس کا نبی ہوں, اس کا رسول ہوں, اس کا بندہ ہوں. مگر عیسائیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں. یہ عقیدہ انہوں نے بدل ڈالا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ان کے ماننے والوں نے چند ہی سالوں میں بدل ڈالی. مگر 1400 سال ہو گئے, رسول پاک نے جو تعلیم دی تھی آج تک وہ تعلیم بچی ہوئی ہے. یہ تعلیم کس کی بدولت بچی ہوئی ہے؟ ہماری بدولت نہیں بلکہ آپ جیسے علماء کی بدولت بچی ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے ان کی تعلیم کو ختم کر دیا, مگر رسول پاک کے وفادار علماء نے تعلیم مصطفیٰ کو باقی رکھا ہے. جس طبقے سے جن علماء کے ذریعہ مصطفیٰ کی تعلیم باقی ہے, کس طرح سے تعلیم مصطفیٰ کی تعظیم ضروری
ہوئی ہے ان باقی رکھنے والوں کی بھی تعظیم ہم پر واجب ہے، اس لیے میں نے کھڑے ہو کر کے آپ کا استقبال کیا۔ وہ شعیب اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ ہم نے آج کل بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، 10 اگر مرید ہو گئے تو کوئی کتنا بڑا عالم آ جائے، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، اگر وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اپنے وقت کا شیخ الحدیث اور مفتی بے بدل آ جائے تو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، اور اگر وہ خود بڑھ کر کے ہاتھ ملائے تو چاہے ابھی ان کی عمر 10 سال کی ہو اور ان کی عمر 50 سال کی ہو، مگر یہ چاہیں گے کہ یہی ہمارا ہاتھ چوم لے۔ آج کل لوگوں کا حال یہ ہے، مگر شعیب الاولیاء ایسے شیخ طریقت تھے کہ وہ جانتے تھے کہ شریعت مصطفیٰ نے کس کا کیا مقام عطا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے شریعت کی پابندی کی تو آج دنیا ان کی بارگاہ میں پہنچ کر خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شعیب الاولیاء، مسلک اعلیٰ حضرت۔ رفیقان محترم، بات بہت لمبی ہو گئی اور پھر انشاءاللہ کسی موقع پر کچھ عرض کروں گا۔ دیکھیے 1:30 بج گئے اور میں نے کہہ رکھا تھا کہ کل 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ میں آپ کا ٹائم لے کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ بس یہ کہ آپ ایک دوسرے کی مدد کیجیے، غریبوں کی مدد کریں گے تو آپ کو اس میں بھلا آپ کا ہوگا۔ یہ نہ سوچئے کہ ہم نے عقل لگائی ہے تو پیسے مل گئے ہیں، ورنہ سارے عقل والے پیسے والے ہو جاتے ہیں۔ پیسہ نہ محنت سے ملتا ہے نہ عقل سے ملتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ خدا کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے، اور جب اس کا عطا کیا ہوا ہے تو قرآن ہی نے فرمایا ہے کہ اس کے دیے ہوئے میں جو تمہارے پاس مال آ گیا ہے اس میں سائل کا اور محتاج کا بھی حق ہے۔ اس لیے اگر آج کے ماحول میں آپ کا پڑوسی بھوکمری کا شکار ہے، بدحالی کا شکار ہے، تو آپ اس لیے اس کی مدد کیجئے کہ ہو سکتا ہے اس کی دعا مجھے لگے تو میں بلا سے محفوظ ہو جاؤں۔ یہ کام، اور دوسرا کام یہ کہ ابھی تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب عام اجازت مل جائے اور جب تک نہ ملے تب تک آپ اپنے گھروں پر نماز کی پابندی کریں، اس لیے کہ نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم کب تک زندہ رہیں گے۔ حالات مجھ سے زیادہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ نماز کی پابندی کیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں لو لگائیے۔ خدا سے اگر آنسو گرا کر کے مانگیے گا تو وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تو اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ ہم اور آپ تو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں وہ دے گا؟ اس لیے آپ دعائیں کریں تاکہ مصیبتیں ٹلیں، بلائیں ٹلیں، بیماریاں جائیں۔ آپ کی دعا سے بیماریاں ٹل جائیں گی تو خوشحالی پیدا ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو ذرا اب بدلنے کی کوشش کیجئے، بچوں کو تعلیم دیجئے، لیکن یاد رکھیے چاہے آپ ان کو انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، ماسٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے، جو چاہیے بنائیے، لیکن سب سے پہلے ان کو سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائیے۔ وہ کہیں بھی رہیں مگر اس پر فخر کریں کہ ہمارا رشتہ سیدنا امام علی مقام سے ملتا ہے، ہمارا رشتہ غوث اعظم سے ملتا ہے، ہمارا رشتہ خواجہ غریب نواز سے ملتا ہے، ہمارا رشتہ اس ذات سے ملتا ہے کہ جس کا نام ایمان کی لذت میں اضافہ کر دیتا ہے، یعنی بریلی کے امام احمد رضا سے ملتا ہے۔ ہمارا رشتہ حضور تاج الشریعہ سے ملتا ہے۔ یہ وہ ذوات قدسیہ ہیں کہ پوری دنیا میں نظر اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، فخر سے یہ کہنے کی ضرورت ہے ہمارا رشتہ بریلی کے امام احمد رضا سے ملتا ہے، جس نے 1000 کتاب لکھ کر دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا والو، اگر دنیا کا سارا علم کسی میں اکٹھا ہو سکتا ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کا وفادار امتی ہے کہ جس کو رب کے کرم سے اتنے علوم عطا کیے گئے کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سندھ دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ میرے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔